میرے بھائیوں، بابے سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سلفی اور اہل حدیث علماء بھی اس فتنے سے آزاد نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل حدیث کی جو عوام ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک اس فتنے سے آزاد ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ 24 کیرٹ سونا ہے اس حوالے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر میں، خواہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا اس کے علاوہ بھی جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل تشیع ہوں، ان کے آف شوٹس جتنے بھی ہیں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، باقی لوگ، میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث کی عوام سے اور منہج سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ جب کتابوں کے خلاف بابے آتے ہیں نا تو اہل حدیث کی پبلک جو ہے یہ کتابوں کو مانتی ہے، بابوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور باقیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بابوں کو پہلے لے کر آتے ہیں اور کتابوں کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور اہل حدیث میں بھی جو علماء یعنی حق پرست ہیں، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری جیسے لوگ، اور آج کی جو ینگ جنریشن ان کی آ رہی ہے، ان میں بھی کافی حد تک یعنی ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان اہل حدیث عالم دین میرے پاس آئے ملنے کے لیے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تحصیل تھے، آج کل بھی سعودیہ میں۔ تو مجھے کہنے لگے جی وہ سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں اور ام القریٰ یونیورسٹی کے اندر اور محمد ابن سعود یونیورسٹی میں آپ کے خلاف کافی یعنی مہم چلائی جا رہی ہے سلفی علماء کی طرف سے۔ ظاہر ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب کے لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ظاہر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں بقول ان کے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے جو امام ابن تیمیہ کے اوپر یہ یعنی فتویٰ لگایا ہے نا تو اس کی وجہ سے کافی نالاں ہے۔ میں نے کہا جی میں نے کون سا فتویٰ لگایا ہے؟ انہوں نے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ کہتے ہیں نہیں وہ ہو سکتا ہے دارالاسلام والوں نے ترجمہ ہی غلط چھاپ دیا اور مجھے عربی عبارت پڑھائے۔ میں کہا چلے عربی والا شوق بھی آپ کا پورا کر دیتے ہیں۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا، مکتبۃ الشاملہ میں اقتداء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے میں نے کھول کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ عربی پڑھیں۔ اب وہ عربی پڑھتے جا رہے ہیں اور ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا یہ بات کی ہوئی ہے، میں آج انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتاؤں گا بھی۔ بہرحال یہ دارالاسلام والوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ تو ان سارے علماء سے بڑے علماء ہیں، تو بڑا ذمہ دار ادارہ ہے۔ بہرحال میں نے کہا جی آپ عربی پڑھ لیں، ہم انشاءاللہ جے پی جی اس میں ایڈ بھی کر دیں گے۔ عربی پڑھتے تو ان کے چہرے کا رنگ فاق ہونا شروع ہو گیا۔ جب آپ نے سچائی قبول نہ کرنی ہو اور آپ نے جھوٹا دفاع بھی کرنا ہو تو آپ کا چہرہ خود بول رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری ویڈیوز میں جو کانفیڈنس لیول آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی علی بھائی اصل میں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ اصل میں انہوں نے ان کے عمل کو بدعت کہا ہے، ان کو بدعتی نہیں کہا، ان کے عمل کو بدعت کہا ہے۔ اے ہوئی نا کان اینج کر کے پکڑ لو۔ میں نے کہا میرے بھائی قبر میں جا کے اللہ کو تم نے منہ دکھانا ہے، اللہ سے ڈرو اور بابوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو تو خراب نہ کرو۔ تو جب میں نے تھوڑی سی ان کو آر دلائی نا تو وہ ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے۔ کہتے ہیں علی بھائی جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا حقیقت بات ہے، میرا دل بھی بڑا دکھی ہوا، کیونکہ ہم تو اہل حدیث علماء سے بچپن سے یہ سنتے تھے کہ ابن عمر اتنے متبع سنت تھے کہ وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث آتے ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں یہ یعنی فتویٰ لگایا گیا تھا کہ وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 483 سے لے کے 492 تک کہ ابن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پڑھی تھی۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ یہ محبت کا ان کا ایک انداز تھا، اور اسی کو ابن تیمیہ نے کہا یہ بدعت ہے جو ابن عمر نے کی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ انشاءاللہ میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ بڑی محبت سے سنا کرتے تھے، آج اہل حدیث علماء اس واقعے سے ابن عمر کو برا کہہ رہے ہیں اور ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ بابا آ گیا نا بیچ میں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو واقعی دکھ ہوا تھا، اور آج تو میں نے عربی عبارت بھی پڑھ لی ہے، واقعی یہ ابن تیمیہ نے جرم کیا ہے اور ابن عمر کا موقف درست ہے۔ میں انشاءاللہ آج قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ابن عمر کا موقف کس طرح درست ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا
میں نے کہا یہ مجھے بتائیں یہ اہل حدیث علماء اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ مسکرانے لگ پڑے، انہوں نے سمندر کوزے میں بند کیا ایک جملہ بول کے۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء آپ سے حسد کرتے ہیں، بس، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اینے آ کے کالی داڑھی والے نے چٹی داڑھی والے کی غلطیاں کیوں کاٹ دیتی ہیں، اور اس حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ حسد جب علماء یہود میں آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ آج بھی جب نبی علیہ السلام کی اتباع میں آپ کا کوئی غلام امت کو صحیح بات بتاتا ہے، پھر یہ چٹی داڑیوں والے سامنے آ جاتے ہیں، وہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ یار آپ کے سامنے دلائل رکھے جا رہے ہیں، آپ خود بتائیں کہ یہ بڑا بزرگ ہو یا چھوٹا بزرگ ہو، کوئی بھی بزرگ نبی علیہ السلام سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی ہستی نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے جی۔ جب ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ آ جائے گا پھر تو باقی ساری چیزیں چھوٹی رہ جائیں گی۔ بہرحال یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ایڈ بھی کر دیں گے۔ میں ورڈ بائی ورڈ یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے، دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا، اس میں بھی اہل سنت میں جو اہل حدیث مکتب فکر ہے ان کا یہ ادارہ ہے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ اس میں جو ابن تیمیہ نے ابن عمر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی جو جگہیں ہیں ان کا احترام کرنا، یہ ان کے دماغ میں کیڑا ہے کہ یہ کوئی شرک کی طرف لے جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقیہ نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں کہ ان مقامات کو کسی طرح کی بھی خصوصیت دی گئی ہو، چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ نیکی ہوتی جو ابن عمر کر رہا ہے تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیوں نہیں کی، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ سنت نبی کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا، خبردار ہر نیا کام دین میں جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ ابن عمر نے جو یہ کام کیا نا، یہ ابن عمر کو بدعت اور گمراہی اور دوزخ تک لے جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور معلوم ہوا کہ خلفۂ راشدین نے یہ بات کبھی نہیں کی تھی، لہٰذا اس فعل میں خلفاء کی سنت کی نہیں بلکہ ایک بدعت کی پیروی ہوتی ہے۔ یعنی ابن عمر نے جو کچھ کیا وہ کیا ہے؟ بدعت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ میرے بھائیوں یہ اتنے بڑے لیول کا جرم، حالانکہ اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، رزلٹ نکالا ہے 483 آنورڈ 10 احادیث ہیں صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا۔ باقی انشاءاللہ میں اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 2009-2010 کی بات ہے، پہلی دفعہ جب یہ ابن تیمیہ کا ایشو میرے سامنے آیا، میرے ایک آفس کے کولیگ تھے، ان کو ایک دیوبندی نے ایک کتاب دی، ایک دیوبندی عالم ہے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، ابو بکر غازی پوری، انڈیا میں تھے۔ یہاں پہ بھی جو الیاس گھمن صاحب جو بڑے مناظرے کرتے ہیں یہ انہی کے ہی سمجھ لیں روحانی سٹوڈنٹ ہیں۔ تو ابو بکر غازی پوری جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی، کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے؟ یہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب سعودیہ گیا ہوں تو میں حیران ہوں کہ اہل حدیث کا فتنہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ لوگ ان کی نوجوان نسل ہمارے بزرگوں کو مشرک کہتی ہے، اور میں نے اس پہ بڑا تفکر کیا، کہتے ہیں پورا رمضان میرا اس غم میں گزرا کہ اہل حدیث کے فتنے کے آگے بند کیسے باندھا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں امام ابن تیمیہ سے وہ تمام عقیدے ثابت کر دوں جن عقیدوں کو اہل حدیث گمراہی کہتے ہیں۔ تو بابا ضرب بابا ورسز بابا آئے گا تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی حکمت تھی۔ تو کہتا ہے پھر میں نے ابن تیمیہ کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم شروع کیا، تو میں یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی۔ تو اس دیوبندی نے جب کتاب پڑھنے کی دی تو 2008 میں ہم نئے نئے ریورٹ ہوئے تھے، تو یہ 2009-10 کی بات ہے، جب وہ کتاب مجھے کسی نے دی نا تو ظاہر ہے ہم تو شروع سے ہی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ میں نے کہا جی ابن تیمیہ نے جو کچھ لکھا ہے بکواس ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ابن تیمیہ کا دفاع کرے گا، میں نے کہا یار میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، میں کیوں دفاع کروں؟ تو اس حوالے سے پھر
شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ان کی ایک فون کال ان کی اجازت سے 40 منٹ کی ریکارڈ ہوئی، میری، سرفراز بھائی اور شیخ زبیر صاحب کی، وہ نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی، آپ سن لیں۔ اس کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، اور شیخ زبیر صاحب نے بھی اعلانیہ کہا کہ ابن تیمیہ کے اس عقیدے سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، لیکن شیخ زبیر صاحب کی صرف یعنی جرت تھی، ان کے بعد کسی اہل حدیث عالم کی جرت نہیں، الٹا شیخ زبیر صاحب کوئی مطعون کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ویسے تو یہ اپنی پبلک کو کہانی کراتے تھے نا، وہ عربی کا ترجمہ غلط ہو گیا۔ اب شیخ زبیر صاحب جب پڑھ کے کر رہے ہیں پھر تو نہیں کہتے کہ شیخ زبیر کو عربی نہیں آتی، وہ کہانی نہیں کرا سکے، وہ ہم نے پھر کال الحمدللہ اپلوڈ کر دی تھی۔ تو انہوں نے اعلان برات کیا، اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ شیخ زبیر صاحب کو، میں نے کہا جی اس میں تو انہوں نے ایک اور بڑی خطرناک چیز لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میلاد شریف کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے، مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں، یقیناً رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عیسائیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بدعت پر تو نہیں، یعنی میلاد منانے کی جو بدعت ہے اس پر تو نہیں، لیکن ان کی محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا جو میلاد منا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد ہے تو بدعت، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو ثواب ملے گا۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر بدعت جو ہے وہ ثواب کی نیت سے ہوتی ہے۔ اہل تشیع اگر ماتم کر رہے ہیں محرم کا تو کیا گناہ کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو وہ کہتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل علی کے غم کو منانا 10 محرم والے دن، یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ ہم چھریاں مارتے ہیں، ٹیبو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو ان کو بھی ثواب ہونا چاہیے۔ ہم تو یعنی آن ہی نہیں کرتے نا اس ایشو کو، ہم کہتے ہیں یا تو بدعت نہ کہیں، جب بدعت کہیں گے پھر آپ بدعت کے اوپر فتویٰ وہ لگائیں گے جو نبی علیہ السلام نے لگایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور آگے یہ حدیث جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتی ہے نا، مشکات میں بھی آپ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں شروع میں مل جائے گی، اس کے آگے الفاظ ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سنن نسائی میں بھی آگے الفاظ موجود ہیں، یعنی یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو آپ بدعت بھی کہہ رہے ہیں میلاد کو، پھر ثواب کی بشارت بھی، بالکل 180 ڈگری نبی علیہ السلام کے مخالفت میں آپ کھڑے ہیں۔ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یار اتنی بڑی جھک نہیں مار سکتا ابن تیمیہ، اور میں نے کہا سر آپ پڑھے تو صحیح۔ انہوں نے پڑھا، پھر شام کو مجھے وہ علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں، میں تو پہلے ہی سے حافظ ابن تیمیہ کہتا تھا، اس کو انہوں نے امام بنا دیا۔ ظاہر سعودیہ والوں نے گود لے لیا نا، آپ سعودیہ میں آپ مکے اور مدینے کے جو اماموں کے جمعے کے خطبے سنے نا، تو وہ نبی علیہ السلام کا نام شاید کم دفعہ لیتے ہیں، یہ شیخ الاسلام قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کسی عالم یا امام کو کوئی حکومت گود لے لے، جس طرح فقہ حنفی کو سلطنت عباسیہ نے گود لے لیا، پوری دنیا میں انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر جو ہے وہ فقہ حنفی پھیلا دی، آج کتاب و سنت کے وہ خلاف ہے، لیکن اب وہ ظاہر پھیل چکی ہوئی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو نہیں سمجھ آئی تھی، تو انہوں نے گود لے لیا تھا قاضی ابو یوسف کو، اور پھر آج جب گود لے لیا اور پھر اس کو تینوں بر اعظموں میں ان کی حکومت تھی، 700 سال تک رہے۔ تو اسی طریقے سے ابن تیمیہ کو گود لے لیا سعودیہ والوں نے۔ تو یہ یعنی ابو بکر غازی پوری کی جب کتاب کا میں نے شیخ زبیر صاحب سے ذکر کیا، میں نے کہا جی مجھے تو اس میں سے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں، تو آپ نے ابو بکر غازی پوری کی یہ کتاب پڑھی ہے؟ پھر میں نے کہا شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 10 لیکچر دیے ہیں کہ ابن تیمیہ ہمارے بزرگ تھے، اور بالکل ٹھیک دیے ہیں، 10 لیکچر۔ ان کی جو 11ویں جلد ہے نا فتاوی ابن تیمیہ کی، اس کا نام ہی ہے تصوف۔ وہ کہتے ہیں اچھی تصوف بھی ہوتی ہے اور بری تصوف بھی ہوتی ہے، یعنی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے، وہ فرق کرتے ہیں اچھے طالبان اور برے طالبان۔ تو وہ تو یہ سارے صوفی بزرگوں کو بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری آنورڈ، جنید بغدادی کو، سری سکتی کو، ان کو بڑا یعنی وہ ایٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی تعلیمات کے اندر کتنا فساد موجود ہے۔ آج کل کے اہل حدیث بہرحال اعلان برات کرتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ سے بھی کریں نا، ٹھیک ہے،
کہ جنہوں نے ان کو گود لیا ہوا تھا، انہوں نے اگر ابن تیمیہ کو گود لیا ہے تو جن کو ابن تیمیہ نے گود لیا تھا ان سے تو اعلان برات کم از کم کریں نا، پھر دونوں سے کریں، ان سے تو کرتے ہیں اور جس نے گود لیا تھا اس سے نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا شیخ زبیر صاحب سے کہ آپ نے الحدیث رسالے میں ایک مضمون لکھا ہے کہ کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ ابو بکر غازی پوری کی جو کتاب ہے نا اس کا جواب دیا ہے۔ میں نے کہا جی اس میں تو آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، آپ نے تو یہ صرف کہا ہے کہ ابن تیمیہ کو حنفی علماء بھی اہل سنت مانتے تھے، ملا علی قاری یا ان کے علاوہ ابن حجر اسقلانی، وہ تو شافعی تھے، اور باقی لوگ بھی۔ تو کہتے ہیں میں نے یہی بتانا تھا کہ اگر تم ابن تیمیہ کو اہل سنت نہیں مانتے، تمہارے بابوں نے تو اس کو اہل سنت مانا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا سر یہ جواب نہیں ہوتا، جو اس نے سنگین غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، عقیدے کی خرابیاں اور فساد ابن تیمیہ کا، اقتداء الصراط المستقیم سے، اسی طریقے سے فتاوی ابن تیمیہ سے، آپ ان کا جواب دیں۔ تو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو آپ کو بتائی ہیں باتیں۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابو بکر غازی پوری کی؟ کہتے ہیں علی بھائی میں نے کتاب تو نہیں پڑھی۔ کتاب نہیں پڑھی اور جواب لکھ دیا ہے، اندازہ کریں۔ میں نے کہا پھر جواب تو ہوتا ہے باتوں کا، یہ جس نے میرے خلاف کلپ چڑھا دیا جی اس کو ایجنسیاں فنڈ کرتی ہیں، اس کو ایران فنڈ کرتا ہے۔ او یار جو میں بات کر رہا ہوں اس کی بات کرو۔ کیا بخاری مسلم کو جو ہے وہ ایران نے فنڈنگ کی ہوئی تھی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا؟ مودودی صاحب کو یا مجھے تو چلو ایران نے فنڈنگ کر دی بقول آپ کے اس جھوٹ کے، کیا بخاری مسلم کو ایران نے فنڈنگ کی ہوئی تھی؟ ہم تو صرف ناقل ہیں، ان سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ریسرچ پیپر اگر 5B لکھا ہے واقعہ کربلا کے اوپر تو نقل کیا ہے، میری اپنی ذاتی بات تو کوئی نہیں ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے کیا ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے کتاب تو نہیں پڑھی۔ میں کہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، کتاب پڑھی کو نہیں، جواب لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جواب میں لکھ رہا ہوں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر ان کے بزرگوں نے مانا ہے۔ میں نے کہا ہاں وہی بات ہوئی نا کہ تیرے بابے نے بھی میرے بابے نو بابا مانے، لہٰذا تو بھی میرے بابے نو بابا مان لے۔ تیرے بابے نے میرے بابے کو آلریڈی بابا مانا ہوا ہے تو بھی میرے بابے کو اپنا بابا مان لے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تہاڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا تو میں بھی وہ نال سا، میں بھی فیل ہی ہونا سی۔ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا، میں نے بھی تو فیل ہی ہونا تھا۔ آپ دیکھیں مناظرے جو پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں بریلویوں کے، اور ایک جو لال رومال والے سعودیوں میں بیٹھے ہیں ان کے بڑے بھائی، ان کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا۔ اس مناظرے کی شرط پتہ کیا ہوئی تھی شروع میں؟ کہ اگر آپ نے ہمارے بابے کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی طرح کی غلطی آپ کے بابے کی نکال دی، پھر آپ وہ ہمارے خلاف دلیل نہیں لے کے آئیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ بجائے یہ کہ دونوں دے بابے فارغ، کہتے نہیں میرے بابے دی غلطی کٹی، میں بھی تیرے بابے دی وہی غلطی کر لی، پھر کام برابر ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی فارغ، لیکن ان کی یہ جرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے دین کی خدمت کرنی ہے جو اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں۔ دین کی خدمت اس نے کرنی ہے جو ایک دفعہ جھوم کے کہہ دے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میں یعنی کوشش کرتا ہوں ایک لائٹر موڈ کے اندر بات کنوے ہو جائے۔ مجھے بار بار شوق نہیں آتا یہ شعر پڑھنے کا، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ شیطان داخل نہ ہو، ورنہ آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے کسی فرقے کا دفاع کریں، نہ سر کسی فرقے کا دفاع نہیں، کتاب و سنت کا دفاع ہے۔